ایک زمانے کی بات ہے، سرسبز پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت گاؤں تھا جہاں احمد نام کا ایک غریب مگر نہایت محنتی اور ایماندار لڑکا رہتا تھا۔ احمد کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کے پاس نہ اچھی کتابیں تھیں اور نہ ہی نئے قلم خریدنے کے پیسے۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر وہ ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑے ایک عجیب و غریب سنہری قلم پر پڑی۔ قلم سے ہلکی ہلکی نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ احمد نے آہستہ سے قلم اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے قلم کو ہاتھ لگایا، چاروں طرف نیلی روشنی پھیل گئی اور ایک نرم آواز سنائی دی۔ ڈرو مت احمد، میں جادوئی قلم ہوں، میں صرف ایماندار اور نیک دل لوگوں کا ساتھ دیتا ہوں۔ احمد حیران رہ گیا، لیکن اس نے ہمت کر کے پوچھا، تم کیا کر سکتے ہو؟ قلم نے جواب دیا، جو بھی تم اچھے مقصد کے لیے لکھو گے وہ حقیقت بن جائے گا۔ احمد نے پہلے تو یقین نہ کیا۔ وہ گھر پہنچا اور اپنی پرانی کاپی کھولی۔ اس نے لکھا، میری امی ہمیشہ خوش اور صحت مند رہیں۔ جیسے ہی اس نے جملہ مکمل کیا، پورا کمرہ سنہری روشنی سے بھر گیا۔ کچن سے اس کی امی کی آواز آئی۔ اگلے دن اس نے لکھا، ہمارے گاؤں کے تمام بچوں کو اچھی کتابیں مل جائیں۔ چند ہی لمحوں بعد اسکول کے باہر ایک نئی لائبریری بننا شروع ہو گئی۔ بچوں کو مفت کتابیں ملنے لگیں۔ پھر اس نے لکھا، گاؤں میں پانی کی کمی۔ چند دنوں بعد ایک نیا کنواں کھودا گیا اور پورے گاؤں میں صاف پانی پہنچنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا گاؤں خوشحال ہونے لگا۔ لیکن گاؤں میں ایک لالچی آدمی بھی رہتا تھا جس کا نام کریم تھا۔ اس نے سوچا، اگر یہ قلم مجھے مل جائے تو میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں۔ ایک رات وہ چپکے سے احمد کے گھر میں داخل ہوا اور جادوئی قلم چرا لیا۔ گھر جا کر اس نے جلدی سے لکھا، مجھے سونے کے ہزاروں صندوق مل جائیں، مگر کچھ نہ ہوا۔ اس نے دوبارہ لکھا، پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ اچانک قلم سے آواز آئی۔ وہ اگلے دن احمد کے پاس آیا، قلم واپس کیا اور معافی مانگی۔ احمد نے مسکرا کر اسے معاف کر دیا۔ اس نے کہا، اصل دولت سونا نہیں بلکہ اچھا دل اور دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ یہ سن کر کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد وہ بھی دوسروں کی مدد کرے گا۔ اچانک جادوئی قلم آسمان کی طرف بلند ہونے لگا۔ اس کی روشنی پہلے سے بھی زیادہ چمکنے لگی۔ اس نے آخری بار کہا، یاد رکھو، قلم کا اصل جادو اس کی سیاہی میں نہیں بلکہ اس ہاتھ میں ہوتا ہے جو علم، سچائی اور بھلائی کے لیے لکھتا ہے۔ یہ کہتے ہی قلم روشنی میں تبدیل ہوا اور آسمان میں غائب ہو گیا۔ احمد نے اس کے بعد اپنی محنت، علم اور ایمانداری سے تعلیم حاصل کی اور بڑا استاد بن کر ہزاروں بچوں کی زندگی بدل دی۔